افغانستان میں دنیا کی سب سے طاقتور سپر پاور اور اس کے 40 سے زائد اتحادیوں کے خلاف طالبان کی کامیابی سے بھارت سکتے میں آ گیا ہے۔ فتح کابل سے چند گھنٹے پہلے تک 3 لاکھ سے زائد افغان فوجیوں اور امریکی ہتھیاروں کے مقابلے میں طالبان کی شکست کا دعویٰ کرنے والا بھارت کٹ پتلی انتظامیہ کے فرار سے بھی ڈر گیا کہ طالبان کی کامیابی سے کشمیری حریت پسندوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ اسی دوران بھارتی قید میں جناب سید علی گیلانی کی شہادت ہو گئی، جن کی زندگی میں ان کے ایک ایک لفظ کے خوف سے بھارتی عوام لرزتے تھے۔ ان کی شہادت پر بدحواسی اور پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ بھارتی حکمرانوں نے ریاست میں کرفیو اور لاک ڈاؤن نافذ کر کے اس کا رابطہ پوری دنیا سے منقطع کر دیا۔ رات 10 بجے سید علی گیلانی کی شہادت ہوئی۔ فوری طور پر بھارتی فوج ان کے گھر میں داخل ہو گئی اور فوری تدفین کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی فوج نے سید علی گیلانی کی وصیت کے خلاف مقامی قبرستان میں قبر کھدوائی۔ خاندان سے فوجی طاقت کے بلبوتے پر میت چھینی گئی اور چند گھنٹوں کے اندر محض چند لوگوں کی موجودگی میں ان کی تدفین کر دی گئی۔ اس دوران خاندان کے مردوں اور خواتین کو نعرہ بازی اور پاکستان کے جھنڈے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کے اس مکروہ کردار پر دنیا کے تمام باضمیر افراد، کشمیری اور پاکستانی قوم نے بھرپور احتجاج کیا۔ یہ عمل سراسر بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت ہے، جس پر پی ڈی پی کی سربراہ بھی خاموش نہ رہ سکیں۔ ایک میت کی اس طرح سے جو بے حرمتی کرے، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے دیکھا ویڈیوز میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد ایک تو جو آخری خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی مرنے کے بعد، یہاں تک کہ جب کسی کو سزائے موت ملتی ہے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے اس وقت کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے۔ تو اگر کسی انسان کی آخری خواہش ہو کہ مجھے کسی پرٹیکولر جگہ میں دفنایا دیا جانا چاہیے، اور جو گھر والوں کے جو آخری رسومات ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو رسومات ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق کریں، پر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دیا، بلکہ الٹا ان کے گھر والوں کے اوپر ایک تو میں نے سنا بہت ہاتھا پائی کی ہے وہاں پر، جو ان کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ٹھیک سلوک نہیں کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہی کے خلاف قانونی کارروائی FIR درج کیے گئے۔ سید علی گیلانی کے خاندان والوں سے جب میت چھینی جا رہی تھی تو انہوں نے آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے، جس پر زبردستی تدفین کے بعد بھارت نے ان کے خلاف غداری کے مقدمات درج کر دیے۔ محبوبہ مفتی نے اس عمل کی بھی سخت مذمت کی۔ جمہوریت میں سب کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، تو اگر آپ کسی بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی اس سے اس کی آئیڈیالوجی یا اس کی جو خیالت ہے اس کا بدلہ لیں، اور یہاں بالکل ایسا ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بندوق کے بلبوتے پہ کسی لیڈر کو پسند یا ناپسند نہیں کروا سکتے، مطلب دنیا میں کوئی کسی کو پسند کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے دنوں سے والنٹری لوگوں کو کوئی کال نہیں تھی، کوئی کسی نے بتایا نہیں، بلکہ لوگوں نے خود اپنی دکانیں بند کی، حالانکہ دکانداروں کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ آپ کا بجلی پانی بند کر دیں گے اگر آپ دکانیں بند کرو گے۔ تو ایک لوگوں کا نیچرل ریئیکشن تھا، یعنی غمزدہ تھے لوگ، جو شاید گیلانی صاحب کے ساتھ اختلاف بھی کرتے تھے، انہوں نے جو ان کے مرنے کے بعد جو ان کی میت کے ساتھ ہوا، مجھے لگتا ہے ان کو بھی ان کے ساتھ ہمدردی اور بڑھ گئی۔ بھارت نے اخلاقی، قانونی اور مذہب میں مداخلت جیسے جنگی جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے کشمیری حریت پسندوں، پاکستان اور طالبان کے خلاف پروپیگنڈا تیز کر دیا ہے کہ کشمیریوں کی مدد کے لیے پاکستان کے تعاون سے طالبان کشمیر میں داخل ہو رہے ہیں۔ There are many concerns on the return of Taliban in Afghanistan, but the main focus is Jammu Kashmir. Before 30 years, when militancy started in the Jammu and Kashmir, a large number of militants from Afghanistan and Pakistan entered then into Jammu and Kashmir. غیر قانونی قابض بھارت کے کشمیری عوام کے خلاف مظالم، جنگی جرائم، جعلی مقابلے اور جھوٹا پروپیگنڈا پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ کشمیری عوام کی جدوجہد اور پاکستان کی سیاسی اور اخلاقی کوششوں سے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی برادری میں بھرپور انداز میں اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ اب عالمی برادری اس حقیقت کا ادراک کر رہی ہے کہ اگر تنازع کشمیر کو پرامن طریقے سے حل نہ کیا گیا تو نہ صرف خطے بلکہ دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا۔